جس طریقے سے انسانی حقوق اور انسانیت کو روندا جا رہا ہے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ کل بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر، پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے فلسطینیوں کی بات کی اور جو ان کے احساسات تھے، جو ان کے جذبات تھے، جو ان کی بات کرنے میں درد تھا، وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فلسطین کے ایشو پر بات کی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری صاحب اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی بلند آواز میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بات کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک جماعت کی حیثیت میں ہم سے جو بن پڑتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ایک ملک کی حیثیت میں بھی ہم نے ماضی میں بہت جو ہے وہ موقعوں پر فلسطین کے لیے بات کی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم نے اس پر بات کی، اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پر حکومت میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ آج بھی پاکستان کی حکومت سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں۔ ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا ہے۔ اس مہان اور عظیم لیڈر کا یہ تحفہ پاکستان کبھی نہیں بھلا سکتا، اور ہمیں ہمیشہ اپنی اس جو ہماری یہ قوت ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بے شک ایک ہی ملک ہوں گے تو یہ تب بھی ہمیں فلسطین کے لیے آواز بلند کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ پڑوسی ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح غزہ میں اقلیتوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، مساجد کو اڑایا جا رہا ہے، چرچز کو اڑایا جا رہا ہے، سکولز کو، ہسپتالوں کو، مطلب بربریت کی انتہا دیکھیے کہ ہسپتال کو جو ہے وہ بم مارے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی یہ تاثر دینے کی غلط کوشش نہ کرے کہ اس سے کوئی مذہب کا تعلق ہے، اس سے انسانیت کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہولوکاسٹ کے سروائیورز ہیں وہ تک اس بربریت کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ وہ تو جوز ہیں نا، وہ تو یہودی ہیں، وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زائنسٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ قتل عام کر رہا ہے معصوم لوگوں کا، خاص طور پہ جس طرح بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کو اب اپنے ہاتھوں پہ اپنے نام لکھنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کے باڈی پارٹس کہیں ملتے ہیں تو کم از کم ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو ان کا نام تو پتا ہو کہ یہ کس بچے کی لاش ہے۔ تو ہم سب اولاد والے ہیں، اور ہم یہ دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے انسانیت کو روندا جا رہا ہے، کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے انسانوں کے اوپر۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو، اور یہ جو لوگ اپنی اس ناجائز گھنونی حرکت سے باز نہیں آ رہے، ان کو ایک بار پھر ہم آپ کے اس فورم سے، اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا را کچھ خوف کریں۔ کسی تو خدا کو ماننے والے ہو نا، کسی خدا کا خوف کر لو۔ اور یہی ہم آپ کے توسط سے ایک بار پھر، اور آج باہر بھی جو کراچی پریس کلب پہ یہاں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے، اور تقریباً 40 کے قریب جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کل رات کو ایک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی پوری فیملی کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم جتنا اس پر اظہار افسوس کریں وہ کم ہے، جتنی اظہار مذمت کریں وہ کم ہے۔ اور آپ ایک بار پھر آپ میڈیا کے توسط سے ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کے تمام ممالک کو اس وقت اٹھنا چاہیے۔ دنیا سوتی اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہمیں اتنی بلند آواز میں یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کا کوئی اثر ہو۔ یہ اٹیکس رکنے چاہیے، یہ حملے رکنے چاہیے۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ تو اگر آج بھی انسانوں کو ہوش نہیں آئے تو کب انسانوں کو ہوش آئے گا؟ اور آپ کے اس پروٹیسٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ہم ہر لیول پر اس بربریت کو، اس ظلم کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے
آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے گھوٹکی میں میڈیا ٹاک کی ہے، وہاں پر انہوں نے بات کی ہے جو پچھلی حکومت تھی عمران نیازی کی، اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس حکومت کو آئینی طور پر جس طریقے سے نکالا گیا اس کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا، اس کا بنیادی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، پاکستان کی عوام کو ان کے معاشی حقوق، ان کے آئینی اور ان کے انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ عمران کو نکالا جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی ترقی کو بھی جو ہے وہ ایک فل سٹاپ لگ چکا تھا، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا، پاکستان میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران نیازی کو اس وقت ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے حکومت سے نکالا گیا، اور گو کہ اس کے بعد اس نے یہ اپنی ذات پر لے لیا، اس نے سوچا کہ میں ایک ایسے تخت سے نکالا گیا ہوں جس تخت پر میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، جس تاج کو میں ہمیشہ پہننا چاہتا ہوں، مجھے ایسے جگہ سے نکالا گیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب نے ان کی طرز حکمرانی کی بات کی، کیونکہ انہوں نے 8 برس کا ذکر کیا، تو کے پی میں جو ان کی حکومت تھی وہ تقریباً اگر آپ وفاق کی اور صوبے کی ملا لیں تو 8 برس عمران نے حکومت کی ہے۔ اب حکومت کس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس شخص نے پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے، جو ہماری معاشرے کا جو ایک نقشہ ہے، اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ طوفان بدتمیزی، انتشار کی سیاست، بھائی کو بھائی سے لڑانا، باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دینا، گالم گلوچ کرنا، کسی کی نہ بہن چھوڑنا، نہ ماں چھوڑنا، نہ بزرگ چھوڑنا، کسی کی پگڑی پہ ہاتھ تو کسی کی داڑھی پہ ہاتھ تو کسی کے دوپٹے پہ ہاتھ تو کسی کی چادر پہ ہاتھ، اس طرح کی سیاست جو ہے وہ عمران نیازی نے اس کو فروغ دیا ہے پاکستان کے اندر۔ گو کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت تھی جو اس طرح کے کلچر کو جس نے متعارف کرایا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کان پکڑے اس کے بعد۔ لیکن جس طرح عمران نیازی نے پاکستان میں اداروں کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کے بعد سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کیا، دیکھیں اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا ایک جمہوری حق ہے، میں آپ سے اختلاف کر سکتی ہوں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں، اس معاشرے میں انتشار پھیلائیں، لوگوں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں، مارنے کی ترغیب دیں، جلانے کی ترغیب دیں۔ مطلب جس قسم کے ڈائیلاگ عمران نیازی یا اس کے چمچے بولا کرتے تھے کہ جلا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور میں نہیں چھوڑوں گا، یہی والی سیاست تھی نا، میں نہیں چھوڑوں گا کی سیاست تھی۔